بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس رب ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے تمام اشیاء کو پیدا فرما کر انسان کو اشرف المخلوقات کی خلقت عطا فرمائی، قلم کے ذریعے علم سکھایا، گویائی اور دانائی عطا فرمائی۔ صلاۃ و سلام ہو اس عظیم الشان ہستی پر جس کے قدم و حشم سے دنیا ظلمت کو رشد و ہدایت کی روشنی نصیب ہوئی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انبیاء علیہ السلام کی مخصوص دعاؤں کا سلسلہ جو قرآن مجید میں نازل ہوا، آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام۔ انسان کی یہ پہچان ہے کہ جب اس سے کوئی بھول چوک یا غلطی ہو جاتی ہے تو وہ فوراً رجوع الی اللہ ہوتا ہے، توبہ و استغفار کرتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں نادم و پشیماں ہو کر اعتراف سہو کر لیتا ہے۔ یہ صفت انسان کو حضرت آدم علیہ السلام سے حاصل ہوئی۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا کہ اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، شیطان نے حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کو وسوسہ اندازی کے ذریعے سے بہکانے میں کامیاب ہو گیا اور انہیں جنت سے نکلوا ہی دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب پشیمانی اور ندامت کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے تو توبہ و استغفار میں مصروف ہو گئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی رحمت مائل جود و کرم ہوئی اور انہیں وہ کلمات دعا سکھلا دیے جن کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیا۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام نے وہ دعا کے کلمات پڑھے: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ گناہ کر کے اس پر اترانا، اصرار کرنا اور اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلائل فراہم کرنا یہ شیطانی فطرت ہے، اور اس کے برعکس گناہ کے بعد احساس ندامت سے مغلوب ہو کر بارگاہ الہی میں جھک جانا اور توبہ و استغفار کا اہتمام کرنا بندگان الہی کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی عجز و انکساری پسند ہے۔ ایک آنسو، ذرا سی ندامت، ایک کلمہ استغفار سے وہ بندے کے گناہوں کو عفو و درگزر کرتا ہے اور فرماتا ہے: لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً اللہ تمام گناہوں کا معاف فرمانے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت دین دیتے رہے۔ اس عرصے میں کچھ لوگوں کے سوا قوم کی اکثریت کفر پر قائم رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جس کا نام کنعان تھا وہ کافروں میں شامل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح کو یہ صراحتاً آگاہ کر دیا تھا کہ ظالمین جو کہ کافر ہیں ان کے بارے میں ہم سے کوئی بات نہ کریں، وہ سب پانی میں ڈبو دیے جائیں گے۔ جب طوفان نوح آیا تو نوح علیہ السلام نے اپنے لڑکے کو جو ایک کنارے پر تھا پکار کر کہا: اے میرے پیارے بچے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل ہو کر ہلاک نہ ہو۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا: آج اللہ کے امر سے بچانے والا کوئی نہیں، صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوا۔ اسی گفتگو کے دوران ایک طوفانی موج ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر باپ کے جذبات مغلوب ہو گئے اور نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچا ہے اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے نوح، یقیناً وہ تیرے گھرانے سے نہیں ہے، اس کے کام کوئی نیک کام نہیں، بس تجھ کو ہرگز وہ چیز نہ مانگنی چاہیے جس کا تجھے مطلقاً علم نہ ہو۔
نوح علیہ السلام فوراً اپنے رب کی طرف رجوع ہوئے اور اپنے اس دہائی کے بدلے یہ دعا کرنے لگے، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے رب، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور تو مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ سورہ مومنون میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے یہ بھی دعا کی، وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ اے میرے رب، مجھ پر برکتیں نازل فرمانا اور تو ہی بہتر ہے نازل فرمانے والوں میں۔ اور سورہ نوح کی آخری آیت بھی حضرت نوح علیہ السلام کی دعا پر ختم ہوتی ہے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اے میرے رب، تو مجھے اور میرے ماں باپ اور جو ایمان کی حالت میں میرے گھر میں آئے اور تمام مومن مرد اور عورتوں کو بخش دے اور کافروں کو سوائے بربادی کے اور کسی بات میں نہ بڑھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ مقام کیسا عجیب منظر پیش کرتا ہوگا جہاں نہ کوئی آدم نہ آدم زاد، نہ چرند نہ پرند، زمین پر پانی کا کوئی نام و نشان، نہ کوئی جھاڑ نہ پودا، بس ایک وادی غیر ذی زرع ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری میں دو عظیم المرتبت ہستیاں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر میں مستعد ہو جاتے ہیں۔ تعمیر کے دوران ذکر کرتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے کہ اے ہمارے پروردگار، اس جگہ کو امن کا گہوارہ بنا دے، یہاں کے باشندوں کو جو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ رکھتے ہیں انہیں کشادہ رزق اور ثمرات عطا فرمانا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ جب ابراہیم نے کہا اے پروردگار، تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں دے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ ہمارے پروردگار، تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا
مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما۔ تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے رب، انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھیں، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے۔ یقیناً تو غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ اس دعا میں ایک ایسے رسول کی بعثت کی دعا فرمائی جن میں 4 مخصوص صفات بیان کی گئیں۔ پہلا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کر کے لوگوں کو سنائیں، دوسرے یہ کہ اللہ کی کتاب کا علم سکھائے، تیسرے یہ کہ اللہ کی کتاب میں بیان کردہ حکمت بیان کرے، چوتھے یہ کہ مومنین کا تزکیہ نفس کرے یعنی دلوں کو صاف کرے۔ چنانچہ یہ 4 صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم پائی گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مزید دعا کی کہ شہر مکہ کو امن و امان کا مسکن بنا دے اور ذریت ابراہیم کو بت پرستی سے پناہ دے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے پروردگار، اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کی وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھے، بس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اے میرے پالنے والے، مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد سے بھی اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے پروردگار، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش اور دیگر مومنوں کو بھی بخش دے جس دن حساب ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں خاص طور پر اپنی اولاد کے لیے دعائیں ہیں، جس سے اپنے اہل و عیال کا ذمہ دار ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ دعا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے جو دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگی ہیں، ہم سبھی کو ان میں شمار فرما اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انبیاء کی دعائیں قرآن کے حوالے سے اس سلسلہ کا پہلا حصہ آپ نے دیکھا ہے۔ دوسرے حصے میں مزید انبیاء کی اہم اور مخصوص دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم جلد آپ